ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ریڈیو ہمالیہ کشمیر نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جاوید ککرو صاحب سری نگر سے، جو کہ بی جے پی کے نیتا بھی ہیں اور پرانے پولیٹیکل اینالسٹ اور ایکٹیوسٹ ہیں. بات ہم کرنا چاہتے ہیں لوک سبھا کے الیکشنز کی. جیسا کہ آپ نے دیکھا، لوک سبھا کے الیکشنز میں خاصی اتھل پتھل ہوئی ہے، اور صرف یہ مین لینڈ انڈیا میں ہی نہیں ہوئی بلکہ جموں کشمیر میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ محبوبہ مفتی اور اب عمر عبداللہ بڑے مارجن سے ہار گئے. یعنی کہ عمر عبداللہ جو ہیں وہ 18 میں سے 15 حلقوں میں ہارے ہیں، جبکہ محبوبہ مفتی 18 میں سے 16 حلقوں میں آ رہی ہے. اور جیل میں عبدالرشید انجینئر جو ہے وہ جیل میں ہونے کے باوجود الیکشن جیت گئے ہیں بڑے مارجن سے، اور میرے خیال ہے سجاد غنی لون کو انہوں نے شکست دی ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر اور یہ کیا سیناریو ہے، ہم گفتگو کریں گے جاوید ککرو صاحب سے. جاوید صاحب، آپ کا بہت سواگت ہے، ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. جاوید صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کا رزلٹ آیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے پرو پاکستانی پولیٹیشنز کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس وقت کے جو یہ پارلیمانی انتخابات ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، ان کو ہندوستان میں اور کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں ایک نظریے اور ایک زاویے کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو جموں کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے ہم، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جموں پروونس سے بی جے پی نے دونوں سیٹوں پہ جو ہے وہ جیت حاصل کر لی. بالکل. اور اس کے بعد لداخ میں جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے، جو کہ ایک ریبیلین تھا نیشنل کانفرنس سے، اور اس نے بھی بڑی مارجن کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمانی نشست لداخ کی جیت لی. پھر جو اننت ناگ اور سینٹرل کشمیر سری نگر کی 2 نشستیں تھیں، وہ نیشنل کانفرنس نے اپنے کھاتے میں ڈال دی. جبکہ انجینئر رشید، جیسا آپ نے کہا کہ جو اس وقت تہاڑ جیل میں منی لانڈرنگ کے کیس میں بند ہیں، انہوں نے بڑی ہی مارجن کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ ووٹ سے اپنے نزدیکی حریف جو تھے ان کے عمر عبداللہ، جو چیف منسٹر بھی رہے تھے، ان کو شکست دے دی، اور اس کے بعد سجاد لون کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، کشمیر کے لوگ جو ہیں، یہ ہندوستان کی ڈیموکریٹک سیٹ اپ پہ اور وہاں کے الیکشن میں بھروسہ رکھتی ہے، اور اس میں انہوں نے بھرپور حصہ لے لیا، بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیا. 67% کے ووٹس جو ہیں وہ وہاں پہ پول ہو گئے. اب نیشنل کانفرنس کو 2 جگہوں پہ جو جیت حاصل ہوئی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جیت جو ہے وہ باقی جتنے بھی وہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں اس کے مقابلے میں کہیں کم ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں. اگر ووٹ ریشو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے دونوں سیٹیں جو ہیں وہ ہاری ہوئی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں بندوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. وہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیت چاہے 1 ووٹ کی ہو یا 10 لاکھ ووٹوں کی ہو، جیت ہوتی ہے. لیکن جو نارتھ کشمیر میں بارامولہ کی سیٹ سے انجینئر رشید نے الیکشن جیتا ہے، وہ ایک کرارا جواب ہے نیشنل کانفرنس کو اور پی ڈی پی کی دونوں جو ہیں، جو سابقہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کو یہ کرارا جواب ہے کہ ہم لوگ کشمیر کے لوگ آپ کی پالیٹکس اب سمجھ چکے ہیں. اس لیے ہم اور یہ ایک جوانوں کا جواب ہے پورے اس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی پوری قیادت کو، کہ جتنے بھی آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے، جتنے بھی آپ لوگوں نے ہمیں سبز باغ دکھائے تھے، جتنے بھی جھوٹ کے پلندے آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کا جواب یہ ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ انجینئر رشید نے جو الیکشن جیتا ہے، بقول ان کے 27,000 روپے صرف خرچ ہو گئے ہیں. اور انہوں نے جو
نعرہ بلند کیا تھا وہ بلند کیا تھا کہ اگر ہم جواب دیں گے تو ووٹ سے جواب دیں گے. تو اس صورتحال میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو گئے, کسی قسم کی ریگنگ نہیں ہو گئی. بی جے پی کی حکومت نے پوری طرح سے جموں کشمیر کے اندر عوام کو پورے کا پورا پلیٹ فارم دے دیا اور سہولیات بہم پہنچائیں اس الیکشن کے لیے, جس الیکشن میں جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنی رائے کا استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آخرکار ووٹ بیلٹ ہی وہ ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اور خود کو اور اپنی ایک پہچان بنا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے جہاں پہ جموں پروونس سے بی جے پی کی 2 سیٹوں کو جتوایا اور وہاں پر ہی انہوں نے جموں پروونس میں بی جے پی کی 2 سیٹیں اور کشمیر پروونس میں 2 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے 2 امیدوار جو ہے وہ جیت کر میدان میں آئے. اب ہندوستان کی طرف آپ دیکھ لیجئے, اب ہندوستان کے پورے ہندوستان میں بی جے پی کے اور اس کے ساتھ این ڈی اے کی حکومت جو ہے, آج شری نریندر مودی جی نے اپنی پرائم منسٹرشپ کا حلف بھی لے لیا ہے. اس ہندوستان میں بھی پوری طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کے لوگوں نے جواہر لال نہرو کے بعد تیسری دفعہ جو ہے وہ نریندر مودی کو اپنا پرائم منسٹر چنا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے رائے دہندگان جو ہیں انہوں نے بی جے پی کے خلاف اپنی ایک رائے کا اظہار کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. اور وہ ناراضگی کا اظہار یہ ہے کہ جو آئی این ڈی اے کے 232 سیٹس جو انہوں نے حاصل کی ہیں بی جے پی کے 240 کے مقابلے میں, وہ ایک اس بات کا بھی اعلان ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو اپنی پالیسیز پہ, اپنی فکر اور سوچ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ جیت ان کی ہوئی ہے, تیسری دفعہ نریندر مودی جی میدان میں آ گئے ہیں, لیکن ایک ایسا جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے تیسری دفعہ, اب ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں عوامی سطح پر آ کر ان تمام چیزوں کا ازالہ کریں جنہوں نے اپنے الیکشن فیسٹو میں انہوں نے کرنے کا کہا ہے. وہ وعدہ اس میں بند ایک ہے. چیز تو پی او جے کے کا بھی ذکر ہے نا ان کے مینیفیسٹو میں کہ ہم پی او جے کے کو حاصل کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی بی جے پی اب پیش رفت کرنے جائے گی اپنے تیسرے ٹرم میں؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ میں آپ کے ہر ایک پروگرام میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور میرا پورا یقین اس بات پہ ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک امن پسند ملک ہے. اب پی او کے متعلق ہندوستان کی پالیسی جو ہے, ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کی عوام جو ہے وہ ہمیشہ یہ بات کہتی رہی ہے کہ پی او کے کشمیر کا ایک حصہ ہے جس پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ کسی نہ کسی حال میں مل جانا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جارحیت کسی چیز کا جواب نہیں ہے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی او کے میں لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ان مظالم کے خلاف بات کر رہے ہیں جو ان کے خلاف ہو رہے ہیں. لیکن یہ کوئی وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں, جی وہاں پہ ابھی تک یہ نعرہ نہیں لگا, جو کسی حد تک لوگوں میں یہ پیدا ہو گئی تھی خواہش کہ یار انڈیا کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اب جب اتنی بڑی موومنٹ چلی, لوگ مرے, 5 لاکھ آدمی مظفر آباد گیا, لیکن بھارت کی ڈیپ سٹیٹ یا گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا بی جے پی کی سرکار اس وقت جو الیکشن میں بزی تھی, ان کی طرف سے چونکہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ان کی سپورٹ میں, یا وہاں پاکستانی ہائی کمشنر کو دلی میں نہیں بلایا گیا, نہ ہی یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا. تو اب زیادہ نعرے جو لگ رہے ہیں وہ آزادی کے وہاں لگ رہے ہیں, اگر لگ رہے ہیں تو وہ آپ بھی سمجھتے کہ انڈیا نے تھوڑا سا مورل گراؤنڈ لوز کیا پی او جے کے میں اس چیز کو اگنور کر کے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ پی او کے لوگوں کی جتنی بھی جائز ڈیمانڈز ہیں, دیکھیے ہندوستان کا تو ایک موقف ہے کہ پی او کے ہندوستان کا ایک حصہ ہے, اس موقف سے ہندوستان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے.
رہا سوال وہاں پہ جو پی او کے میں ایک اپرائزنگ شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح سے ہو گئی ہے، وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کا حصہ ہی نہ بنے، اس ملک کا حصہ ہی نہ بنے جہاں پہ ان کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہو۔ بالکل، اب اسی لیے وہ بنیادی حقوق، پاکستان سے آزادی چاہ رہے ہیں۔ نہیں یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں اسی جی جی طرف آ رہا ہوں۔ اب جب آپ کے حقوق سلب ہوں تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمیں آپ آزاد چھوڑ دیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے آپ 70 سے زیادہ 80 سال اب ہونے کو آ گئے ہیں جب پی او کے پاکستان کے زیر انتظام میں ہے اس وقت، وہاں کے آپ ڈیولپمنٹ سچویشن کو دیکھ لیجئے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، وہاں کی سڑکیں اتنی خراب ہیں کہ میرے نہیں، خیال میں ڈیولپمنٹ آپ کو، سچویشن تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں۔ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی وہاں پہ موومنٹ چلی ہے، آپ کہتے ہیں انڈیا نے کبھی کسی پہ جارحیت نہیں کی، تو جارحیت تو پاکستان نے کی ہے، انڈیا نے تو سیز فائر کر لی نا۔ جیتی ہوئی جنگ جو ہے انڈیا نے آ کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ہار گئے، وہ جنگ، وہ باقی اپنا علاقہ آزاد نہیں کروا سکے، اور وہ آج تک مقبوضہ ہے۔ تو پی او جے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونس جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے، کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ یہ باقی علاقے آزاد کرائے۔ وہ کیسے آزاد کرائے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، نہیں لیکن کیا آزاد نہیں، آپ میں جو آپ کا جو سوال جی ہے یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہندوستان بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ ہندوستان پوری صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو الیکشنز ہو رہے تھے ان جی کے جی ابھی بالکل نتائج سامنے آئے ہیں، اور آج ہی نریندر مودی نے اپنی پرائم منسٹرشپ کی بالکل، شپت لی 72 منسٹرز اور اسٹیٹ ہاں منسٹرز نے بھی حلف جی اٹھایا ہاں، ہے۔ جی اور بالکل اس وقت کی جو صورتحال ہے، ابھی آپ آئندہ دیکھیں گے آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہفتوں کے اندر اندر جب ایک سٹیبل گورنمنٹ سامنے آ جائے گی، اس وقت جو ہوں ان کے جتنے بھی فورن افیئرس کے مسئلے ہیں ان مسئلوں کی طرف بات ہوگی، اور جو کہ الیکشنز کمپین میں بی جے پی اور این ڈی اے کا جو ایک نعرہ رہا ہے، جو ان کی ایک پوزیشن رہی ہے، اس پوزیشن کو ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ ہندوستان کی طرف سے پی او کے حوالے سے ایک واضح پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے، جی اچھی بات ہے یہ تو پھر، ہاں، اگر ایسا ہو نہیں تو اچھی بات ہے، یہ تو ہوگا۔ کیونکہ پی اور او جے کے لوگ شکایت کر رہے ہیں نا، پی او جے کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پہ گولیاں چل رہی تھیں، جب یہاں پہ اتنا ظلم اٹھایا جا رہا تھا، ہم نے اتنی کوشش کر کے 5 لاکھ آدمی مظفر آباد تک پہنچا دیا، تو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے مکمل خاموشی رہی۔ تو وہ سوال کر رہے ہیں نا کہ اگر انڈیا واقعی ہمیں اپنا ٹوٹ انگ سمجھتا ہے، اپنے شریر کا حصہ سمجھتا ہے، تو جب شریر پہ گولیاں بوئی جا رہی تھیں اس وقت شریر کو درد کیوں نہیں ہوا، باقی شریر کو؟ نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے اس کا کنسرن جو ہے اپنی لیول پہ اٹھایا ہے۔ ہاں، اچھا، اگرچہ یہ بات ہے کہ وہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ہوں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان نے اپنے اس کنسرن کو ظاہر نہ کیا ہو، بلکہ چلیں، آپ کو اگر کہیں سے پتہ چلے کہ کس لیول پہ ظاہر کیا ہے، کہاں ظاہر کیا گیا ہے، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ ہم پی او جے کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے جی، یہاں پہ انڈین گورنمنٹ نے اپنا کنسرن ظاہر ظاہر کیا ہے، کیونکہ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو، اور لوگ کافی اپسیٹ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو بھارت کے ساتھ ری یونیفیکیشن کی وہاں مہم چلا رہے تھے، جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اسٹڈی سرکلز لے کے اتحاد پڑھا رہے تھے کہ بھئی ہمارا اتحاد یہ ہے، پاکستان غاصب ہے، ہندوستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ہندوستان کی فوجوں نے آ کے ہمیں بچایا ہے، ہم ہندوستان کا ٹوٹ انگ ہیں۔ وہ جو مومنٹم بلڈ ہو رہا تھا، اس مومنٹم کو یقیناً شدید دھچکا لگا ہے اس خاموشی سے۔ چلیں، الیکشن تھے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے تھوڑی دو سی آپ کی میں تھوڑی سی تین آپ ہفتے کی بڑے یہاں پہ امپورٹنٹ ہیں۔ میں جی تھوڑی سی آپ کی یہاں پہ ذرا تھوڑا سا جی جی، آپ سے تفصیل کر لیں۔ اختلاف اس بات پہ کر لوں گا کہ کچھ چیزیں جسے ہم جی جی سائلنٹ کریں۔ ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ سائلنٹ ڈپلومیسی ایسی ہوتی ہے کہ جو بظاہر سامنے نظر نہیں آتی ہے، لیکن جو ایک ملک کا سٹینڈ ہوتا ہے کسی ایشو پر، کسی مسئلے پر،
وہاں پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس حوالے سے کام ہوتا ہے. ہندوستان نے اپنے کنسرنز جو ہیں ان اداروں تک، ان ایوانوں تک ضرور پہنچائے ہیں جہاں پہ کہ پی او کے میں ایسے حالات آپ پیدا کیسے ہو کہہ گئے ہیں. سکتے ہیں اتنے وثوق کے ساتھ؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی نہیں، میں نے انسائڈ آپ سے یہ انفارمیشن ہے بات آپ کے کہی پاس؟ نہیں، میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ جسے ہم سائلنٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس سائلنٹ ڈپلومیسی کا تقاضا ہی یہی ہوتا ہے کہ نہیں، اس قسم تقاضا کے ایک علیحدہ معاملات چیز جو ہے اور اس کا ہونا ایک علیحدہ چیز ہے نا. آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، بیک گراؤنڈ میں میں نے جو ہے ضرور یہ کنسرن شو کیا ہے، لیکن وہ جی کہاں کنسرن شو کیا، کس لیول پہ بالکل کنسرن شو کیا، اس کے بالکل کوئی شواہد کنسرن نہیں شو ہے. نہیں، بالکل کنسرن شو ہوئے ہیں. اگر سائلنٹ ڈپلومیسی بالکل جو ہے ظاہر کی جائے تو پھر اس کو سائلنٹ ڈپلومیسی کہیں گے ہی نہیں. اس لیے ملکوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح سے حل کیے جاتے ہیں. جب کسی ملک کے اندر اپنا ایک بہت بڑا، آپ دیکھ لیجئے ہندوستان اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے، اتنے لوگ رہتے ہیں ہندوستان میں، اور ان کے وہ الیکشنز کرانا اور اتنے سموتھ الیکشنز کرانا یہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. اور اس کی طرف بھی ہندوستان کو اس نہیں نہیں، وہ تو وقت ٹھیک ہے دھیان آپ کی دینا. بات، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، سیکورٹی ایجنسیوں کا کام ہے. وہ نہیں، انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ابھی تو الیکشن اگر کروائے. اگر لیکن میں اگر میں آپ سے آپ یہ کو یہ پوچھنا، جی جی اگر میں آپ کو یہ بات بھی کہوں کہ ابھی آج تک حکومت بنی ہی نہیں تھی. جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پوری حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو کوئی حکومت ہوتی نہیں ہے. اور جب الیکشنز ہو جاتے ہیں پوری حکومت بنتی ہے، اس نہیں، کے بعد حکومت تو نہیں حکومت ہوتی کا کام لیکن ہے. ادارے تو موجود ہوتے ہیں نا. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر تو نہیں ڈیزالو ہو جاتی، وہ تو وہاں رہتی ہے. انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، وہ بیوروکریٹک پوزیشن ہوتی ہے، وہ تو موجود ہوتے ہیں. یونائٹڈ نہیں، نیشن میں جو وہ تو انڈیا ہوتے ہیں کا لیکن ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ تو موجود رہتا ہے نا. پارلیمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے، باقی ادارے تو ڈیزالو نہیں ہوتے. جاوید بھائی، ڈاکٹر آخر صاحب میں ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بڑے اچھی بات ہے کہ آپ پازیٹیو ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ہفتوں میں گورنمنٹ سنبھل لے گی تو کچھ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی او جے کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی بیان یا کوئی واضح لائن جو ہے بھارت سے کب تک متوقع کی جا سکتی ہے؟ میں پی او جے کے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کر رہا ہوں، وہ جاننا میں سمجھ چاہتے ہیں کہ جی جی میں سمجھتا ہوں کہ پی او کے بارے میں ہوں ہندوستان کا ایک موقف جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ موقف ہے کہ پی او کے بھارت کا ایک حصہ ہے. اور یہ موقف ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور ہوں اس تاریخی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس موقف پہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. اور ہاں، رہا سوال یہ کہ ایک باضابطہ موقف، جیسے الیکشنز کے دوران بھی آپ نے بی جے پی کے لیڈروں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ان کے آنے والے وقت میں کیا پلانز ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کو اس بات پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے ہندوستان کی، جو بن گئی ہے ہندوستان کی حکومت، اس کا ایک موقف بالکل واضح ہے. وہ یہ ہے کہ پی او کے جو ہے وہ بھارت کا ایک حصہ رہا ہے، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے، وہ تاریخی فیصلہ ہے. تو اس ٹھیک سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور البتہ یہ ضرور ٹھیک ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، اس کے بارے میں بھارت جو ہے بات کرے گا، آواز اٹھائے گا، اور ان ٹھیک لوگوں ہے. کو باضابطہ طور پر پشت پناہی ہوگی. بہت شکریہ جاوید بھائی ہمارے ساتھ آج جڑنے کا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے جاوید صاحب، جاوید ککرو جی، سری نگر سے بی جے پی کے نیتا ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پی او جے کے اور گلگت بلتستان بھارت کا ٹوٹ انگ ہے اور بھارت اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہے. 76-77 سالوں سے پی او جے کے عوام ایک جنگی قیدی کی سی زندگی گزار رہے ہیں. ایک تیسرے درجے کے شہری بھی نہیں ہیں وہ، اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان سے مطلب ہے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جاوید ککرو صاحب بھی میری طرح آپ کو کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتے کہ 2 ہفتے میں یا 10 ہفتے میں یا 1 مہینے میں ہندوستان کی سرکار جو ہے وہ پی او جے کے مسئلے کے اوپر جو ہے
اکھنڈ بھارت کو یعنی یونائٹڈ انڈیا کی طرف کیا پیش قدمی کرنے جا رہی ہے، یا کرے گی یا نہیں کرے گی، یا یہ ٹرم تیسری ٹرم بھی مودی جی کی اسی طرح سے گزر جائے گی۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے۔ ناظرین، آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے انٹرویو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔